اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ 13 ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس کے اہم باتیں ہم دیکھیں تو ہم نے پڑھی تھی نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ پھر انسان کے اندر 3 اہم کوالٹیز ہونی چاہیے، صبر بھی ہو، تقوی بھی ہو اور احسان بھی ہو۔ انسان کو کامیابی سے ہمکناز کرتی ہے۔ انسان آزمائشوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب نعمت ملے تو اس کو مشہور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے۔ پھر قدرت کے باوجود معاف کرنا، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور امید زیادہ رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارا فوکس آخرت ہو جائے تو دنیا کے غم ہمارے ہلکے ہو جائیں۔ معاف کرنے سے ماضی نہیں بدلتا، لیکن مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جتنی بڑی مصیبت آتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی ہی پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی۔ اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے چالوں سے بچ جاتا ہے، اس کے قابو بھی نہیں آتا، یعنی مخلصین کو شیطان اپنے قابو بھی نہیں پا سکتا۔ برائی کا جواب ہمیں اچھائی سے دینا ہے۔ اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے لوگوں کی باتیں سننا، تنقید سننا، یہ آسان ہوتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی ہمت دے۔ پارہ 14 روبانہ۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال بیان ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے جس سنترے جیسی ہے، یعنی اس کی طرح ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہو، جس کی خوشبو بھی بہترین ہو، اور وہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے نہیں پڑھتا وہ قرآن تو۔ اسی طرح فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی جو مثال ہے وہ اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور جس کے اندر خوشبو بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی، قرآن پڑھائے بھی، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی خوشبو بھی ہوتی ہے، وہ بہترین ہوتی ہے، اس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اچھا انسان ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا، وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کے دوسروں سے ساتھ تعلقات یا اس کی خیر یہ دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے، وہ نہیں پھیلتی، اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تبھی وہ خوشبو پھیلتی ہے۔ اور فاجر، گناہ گار، منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال انڈرائن کہی گئی۔ یہ ایک پودا ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہوتی، یعنی اپنے اندر بھی جلن ہے، دوسروں کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کے اپنے اندر کوئی خیر ہے کہ وہ خیر بانٹے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اس وقت بانٹ سکتے ہیں جب ہم خیر سمیٹنے والے ہوں، جو خیر سمیٹتا ہی نہیں ہے وہ بانٹے گا کیا؟ پھر آپ کی جیب میں جیسے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صدقہ کہاں سے کریں گے؟ پہلے اس کو حاصل کریں گے تو پھر دیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 2۔ وہ کون سا وقت ہے جب موت کی آرزو کریں گے؟ یہ موت کا ہی وقت ہوگا جب ان کو حقیقت نظر آئے گی۔ موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں اپنی دنیا پہ کیے گئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ رکھتے، کاش ہم اللہ پہ ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی ایسے ہی مر گئے، یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے
جس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب ان کی سزا پوری ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اس وقت بھی کافر دیکھ کر تڑپیں گے، تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم از کم ہم یہاں سے نکال لیے جاتے، لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں ہوتا ہے، آخرت بری ہوتی ہے، وہاں کی تیاری ہی نہیں ہوتی۔ آیت 3 تو یہاں اس لیے کہا گیا کہ آپ انہیں اپنے حال میں چھوڑ دیں، یعنی پچھلی آیت میں ان کو اس طرح سے وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا تم ایسا کرو گے تو ابھی سے سنبھل جاؤ، اور اس کے لیے یہ ایک وارننگ کا طریقہ ہے، ڈانٹ کا طریقہ ہے۔ آخر میں فسوف یعلمون، یعنی جلدی وہ جان لیں گے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ذرہم یاکلوا میں بھی ایک دھمکی ہے، فسوف یعلمون میں دوسری دھمکی ہے۔ تو دو دھمکیوں میں انسان اپنی خوشگوار زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ یہاں پر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا کمانے کے لیے انسان اپنے گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کے ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مومن اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا کو حاصل نہیں کرتا بلکہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اور پھر لمبی آرزوئیں کیا ہوتی ہیں جس میں انسان بہت دیر پا یعنی لانگ ٹرم پلاننگ اپنی کر رہا ہے دنیا حاصل کرنے کی، دنیا کی مغوب چیزوں کو پانے کی، تو دنیا کی حرص اور اس کی طرف انسان کا جھکاؤ جیسے ہی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کی آخرت کو نقصان دینا شروع کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور لمبی امیدوں میں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبی کر لیتا ہے تو ان کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں اچھا بن جاؤں گا، ابھی یہ کام ہو جائے، یہاں تک پہنچ جاؤں، یہاں تک میں ٹارگٹ حاصل کر لوں، پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ تو یاد رکھیے ہمیں اپنے آج سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ماضی تو ہمارے یہاں سے نکل چکا، گزر چکا، مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا، تو ہمارے پاس جو آج ہے یہ ٹائم ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے کچھ یعنی اپنی آخرت کے لیے ہمیں تیار رکھنا ہے۔ مثلاً اب اگر کسی کے پاس رمضان آیا ہے، وہ کہے کہ میں اگلے رمضان میں اچھا بنوں گا، جب میں بوڑھا ہوں گا یا ریٹائر ہونے کے بعد میں بھی روزے رکھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا، تو کس کو کیا معلوم کہ وہ اس عمر تک پہنچے گا بھی نہیں۔ اگر پہنچے گا تو پھر صحت کیسی ہوگی، ہمت کیسی ہوگی نیکی کے کام کی۔ اس لیے جو آج وقت ملا ہے، جو ہمت ہے، جو صحت ہے، جو طاقت ہے، اس سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو فرشتے تب بھی اترتے ہیں۔ الذکر سے مراد آیت 9 میں قرآن مجید ہے، یعنی قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے، ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کو دی گئی، ان کے لوگوں کو دی گئی، لیکن انہوں نے منمانی تبدیلیاں کر لیں اور اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، وہ ایک کاتب تھا، اچھا رائٹر تھا، کتابیں لکھا کرتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا؟ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، اس میں کچھ تبدیلی کی، میں ربیبیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے خوشی خوشی سے لے لیا، اس کے بعد میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی میں نے کچھ رد و بدل کیا، پھر میں اس کو جب لے کے گیا تو اس کو بھی انہوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد قرآن پر میں نے یہ تجربہ کیا، اس میں کچھ تبدیلی کی، لیکن جب میں مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، حالانکہ میں نے بہت چھوٹا سا اس میں فرق ڈالا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے ہی حفاظت کرواتا ہے۔ اب کس طرح؟ اس امت کے ایسی علماء جو قرآن کو لفظ لفظ کو نہ صرف ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے ہیں، ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں، ان کو سبع قراءت یا عشرہ قراءت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں کیا۔ ابھی تو کتابیں پھر بھی موجود ہیں، کبھی یہ وقت شاید ایسا بھی آ جائے کہ کتابیں بالکل ہی ناپائید ہو جائیں اور ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے۔ اس وقت اگر کسی سازش کے تحت ساری دنیا سے ڈیجیٹل قرآن مٹا بھی دیا جائے تو یہ قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر جگہ، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا۔ تو یہ اس کتاب کی معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کتاب ہدایت بھی ہے، لیکن قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔
یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں سے، کتابوں میں سے، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا، بالکل اندھیروں کا دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں کئی قسم کے قرآن عطا کیے جس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکے۔ ہر طرح کا ویژن ہے، ترجمہ الگ ہے، تفسیر الگ ہے، تجوید کا الگ ہے، ہم فائدہ اٹھائیں اس سے۔ آیت 15 جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ نظر بندی ہوتی ہے، یعنی چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آیت 16 مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ظاہر ہونے کے لیے نمایاں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ احزاب آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں۔ تو یہ بروج وہ روشن ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو احکام دیتے ہیں اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انہیں خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد ایک حکم آگے چلتے جاتے ہیں۔ اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو احکام الہی جہاں دنیا میں کسی کو موت آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی ہے، اس طرح کی جو خبریں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں اور چوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ آ کے وہ کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں، اور کاہن اس میں پھر 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس طرح وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کیا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شہاب ثاقب یعنی یہی ستارے ٹوٹ گرتے ہیں شیاطین کے اوپر اور ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ آیت 20 میں آئیے، یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی، اس میں ساری مخلوق کا رزق ہے۔ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات ہیں، چرند پرند، چیونٹیاں، مچھلیاں، ہر ایک کی ضرورت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا بندوبست کر کے رکھا، یعنی ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش آنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اتارنا ہے، کس جگہ کتنا شہد پیدا کرنا ہے۔ یہ سب اثر پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر یہ آیت انسان کو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ انسان بعض اوقات لمبے عرصے تک اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے مایوس بھی ہونے لگتا ہے، پریشان بھی ہونے لگتا ہے اور سوچتا کیا ہے کہ شاید میری کبھی سنی ہی نہیں جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہوں۔ جب سب چیزوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس سے مانگنا ہے کہ اللہ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا تو مجھے بھی عطا کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کہنے پر وہ سب کچھ کیوں نہیں اتار دیتا؟ کیونکہ اگر ہر ایک کی بات مان لی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے، کیونکہ لوگوں کے بعد اتنے ریسورسز جائے گئے کہ وہ بگڑ کر رہ جائے۔ دیکھیے جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو بعض اوقات ان کو کس طرح بھی یوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، کس طرح ضائع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک دیتا ہے۔ آیت 22 یعنی یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ تمہارے ذمہ ہوتا، پانی کی سپلائی کی پلاننگ اگر ہمارے کسی انسان کی ذمہ ہوتی تو اس میں وہ فیل ہو جاتا۔ 24 چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے ہوں، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے ہوں، یا نیکی میں پیچھے رہنے والے ہوں یا گناہوں میں پیچھے رہنے والے ہوں، وہ سب جانتا ہے۔ یہ وقت کے اعتبار سے جو قومیں آگے گزر چکی، جو بعد میں آنے والی ہیں، ان کا بھی اس کو پتہ ہے۔ انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ آتا ہے، سلال کا بھی آتا ہے، کل فخار کا بھی آتا ہے۔ تو یہ تخلیق کے مختلف سٹیجز ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ جن انسان سے پہلے تخلیق کیے گئے، اسی لیے ابلیس کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ انسان اگرچہ گاڑے والی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن پاکیزہ روح پوچھنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پر شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری روح ہے اصل میں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ فَنَفَخَتْ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ جیسے بیت اللہ تعالیٰ کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ بیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر۔ اس کو عزت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ بیت اللہ۔ اسی طرح ناقۃ اللہ کی اونٹنی۔ اب اونٹنی ایسی تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک عزت بخشنے کے لیے ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، باقی آرام کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بندوبست کریں۔ اور روح کی غذا قرآن ہے۔ روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے، نہ سکون پاتی ہے، نہ اس کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے کہ اسے فائدہ اٹھائے، کیونکہ جب روح جو ہے وہ نہیں اس کو غذا ملتی باقاعدہ قرآن کی، دین کی، اللہ کے ذکر کی، تو پھر وفاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
اس کے دل میں بھی وہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو اس طرح ہماری روح بھی جب قرآن سے دور ہوتی ہے، جب اس کو قرآن کے ساتھ لایا جاتا ہے تو وحشت سی محسوس کرتی ہے۔ ابتدا میں اس کو بھی شاید مشکل ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ خوش ہوتی چلی جاتی ہے، مطلب اس کی طلب جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب طلب بڑھ جاتی ہے تو اس وقت اس کی سپلائی کم ہو جائے تو پھر روح بے چین ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے چین روح ہے، یہ بے چین روح کی نیوٹریشن جو ہے یہ پوری نہیں ہوئی، تو اس کو قرآن کے ساتھ اپنی ڈوز مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بے چین ہو تو قرآن لے کے بیٹھ جائے، پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا آپ سیراب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کو لگے گا جیسے آپ تر ہو چکے ہیں۔ اس وقت دوستوں کو فون کرنے کے بجائے، میوزک سننے کے بجائے، ادھر ادھر کام کرنے کے بجائے، جب بھی آپ کا دل پریشان ہو سیدھا قرآن کو پکڑیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے جلدی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ہر حال میں یہ فائدہ مند ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ روح کی سیرابی کا ذریعہ ہے، اسی سے انسان کی عزت ہے۔ آیت 33 روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا اور جنات کا سردار تھا، اس کی بہت سنی جاتی تھی، بہت لیڈرشپ، بہت کوالٹیز تھیں اس میں، اور بہت کچھ اوصاف اس کے بتائے جاتے ہیں۔ وہ سب چیزیں میں اللہ کا حکم ماننے والا تھا، لیکن جب اس نے اللہ نے حکم دیا کہ انسان کے سامنے یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو تو بگڑ گیا۔ اصل میں اس کا بھی ایک امتحان تھا۔ یاد رکھیے کہ صرف ابلیس کا امتحان نہیں ہوتا، ہم سب میں بہت اچھے بھی ہیں، بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایک چیز بھی ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہم کتنے بگڑتے ہیں، اس وقت ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ بہت سے لوگ عام حالات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی انا پر یا ان کی قبر پر کوئی بات آتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی کمزوری کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو، یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو، اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھیں تو سب کچھ نہ چھوڑ دیں۔ ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے، ابلیس کا یہ امتحان اس لیے لیا گیا کہ اس کا اندر اصل باہر میں جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے، کیونکہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کرے گی، ہاں جب وہ سزا اس کی ختم ہوگی اس کی تو پھر وہ نکالا جائے گا، لیکن وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی تکبر ہے، جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ جتنی بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں وہ تکبر کی وجہ سے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاق میں تکبر ہو تو زیادہ برائیاں جنم لیں گی، بد اخلاقی ہوگی، بدتمیزی ہوگی، گالی گلوچ، غصہ، مار پٹائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس سے باہر ہونا، کھینچنا، چلانا، انسانوں کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان پر ظلم کرنا، یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر امتحان ڈال کر اس تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو اس کو پوری طرح دل جو ہے وہ مومن ہو۔ تو ہمیں اپنا جائزہ خود لینا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حکم ہمارے لیے امتحان ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ تکبر کا معنی بتایا جاتا ہے کہ یہ حق کا انکار ہے، قرآن کے بعد احکامات کو لے لینا اور بعض احکامات کو چھوڑ دینا۔ جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو اس کو حقیر سمجھ کر اس پر ظلم زیادتی کرنا، اس کے رائٹ نہ دینا، اس کو حق نہ دینا، یہ چیز انسان کے اپنے حق میں بھی نقصان دہ ہے، لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ ابلیس ابن آدم کو دنیا کی زینت، رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاتا ہے، کس طرح گناہ کا کام کروا کے اور دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں بھی اس نے خود کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے یہ تو میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اخلاص والے میرے ہاتھ نہیں آنے والے، باقیوں پہ میں اپنی روش لگا لوں گا۔ آیت 41 میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے سے یہ بات طے چکا ہے کہ کون کس دروازے سے جنت یا جہنم میں جائے گا۔ مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافق کس دروازے سے جائیں گے، صحابی کہاں سے جائیں گے، مجوسی کہاں سے جائیں گے، یہودی کہاں سے جائیں گے، نصارہ کہاں سے جائیں گے، مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیے، توبہ کیے بغیر مر گئے، وہ کون سے دروازے میں سے جائیں گے۔ یعنی ہر ایک کا دروازہ مخصوص ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں میں سے جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دروازہ خاص لیول تک لے کے جائے گا، جیسے لفٹ ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جس نمبر کو ہم دباتے ہیں ہم اسی فلور پہ نکلتے ہیں۔ جہنم کے بھی اسی طرح لیول ہے۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے اور جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے کے جائے گا، جیسے کوئی بیسمنٹ جیسے ہو۔
عذاب کی انتہا ہوگی وہاں پہ. سب سے بدترین کوالٹی جو ہے منافقت ہے، یعنی اوپر سے کچھ اور ہیں اندر سے کچھ اور ہیں، دین کے اخلاص نہ ہونا. آیت 47 میں آئیے، کوئی بھی شخص دل میں حسد، بغض، بدگمانی لے کے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے، سارے برے اخلاق انسان کے دھو دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن آج سے چھٹکارا پائے گا، یعنی جب پوری صلاح سے گزرے گا، جہنم پار کر بیٹھے گا، تو اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں، یعنی اب آگے جانا ہے، جہنم پیچھے ہے، درمیان میں ایک پل آتا ہے جس کو کنترا کہتے ہیں، اس پہ روک لیا جائے گا. اور دنیا میں اس کے بعد مظالم تھے جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے تھے یا بدگمانیاں تھی، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی بھی جنت پہ اپنے گھر سے زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. یعنی وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے، جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر داخل ہوں گے. جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوں گے. کچھ لوگ مقربین ہوں گے، سابقین ہوں گے، کچھ اسپیشل یعنی VIP ہوں گے، باقی اکٹھے داخل ہو جائیں گے. ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، صاف ستھرے لوگ ہوں گے، ظاہر میں بھی صاف ستھرے، باطن میں بھی صاف ستھرے. عام طور پر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اس پل کا تذکرہ کرنا بھول جاتے ہیں. یہ پل وہ ہے جس میں آپس کے مظالم اور قصاص کا حساب ہوگا. مثلاً دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی لیکن کچھ لوگوں کے حق مارے ہیں، آپ جنت میں تو جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کے جنت میں زیادہ اونچے درجے پر چلے جائے؟ یہاں کیا ہوگا، آپ کی ان کی طرف اپنی نیکیاں دینی ہوں گی. اس لیے دنیا میں بھی انسان کو اپنے آپ معاملہ جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم جنت میں داخل ہوں جو ہمارے نیک اعمال ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں، ان کو کوئی اور نہ لے لے. ایسے نہ ہو کہ عین آخری مرحلے پہ ہمارے نیک اعمال کوئی اور لے جائے. آیت 48 میں آئیے، بس اب ہمیشہ کے لیے خوشی کا دور شروع ہو گیا. اللہ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اور آپ چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا، خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. اس فرشتوں کا ذکر وہی آیت 51 میں جو ہم نے پہلے پڑھا. آیت 56، کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھیے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح اللہ کی چال سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے. ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے. پہچان لیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے. یہاں خاص ہدایت دی گئی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا ثابت قدم نہیں رہ سکتا. ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رکھتا. جس قوم پر عذاب آ رہا ہو، کوئی شور سنائی دے، انسان مڑ کر ادھر دیکھے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں ظالموں کے یہ رحم آئے گا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے، کیونکہ جب ہجرت کرنی ہوتی ہے تو اپنے پیچھے اپنا متاع و سامان جو ہے وہ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. جب انسان نئی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اسے اس منزل کی طرف فوکس کرنا ہے، بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے. جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی اس پہ غم کیسا آخر؟ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا وہ زمین میں بہت زیادہ وسعت پائے گا، بہت فراخی پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعمتیں عطا کرے گا. اور ویسے بھی دیکھیے، راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہاں تو خاص طور پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ لوگ جب عذاب سے بچ کے نکلیں تو آگے ہی چلتے جائیں، اپنی منزل پہ پہنچے. اس سے عام زندگی کا ایک بڑا اہم اصول ملتا ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو پوری طرح اس پر فوکس ہو. جب کسی بھی کام میں مصروف ہوں اسی پہ توجہ رکھیں. جیسے نماز ہے، کھانا پکانا ہے، جو کام بھی آپ کرتی ہیں. بعض اوقات بڑے خوش ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. کبھی چھوٹے چھوٹے کام میں ہماری ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. پھر جو بھی ہم کام کریں اس کی ملٹی ٹاسکنگ سے اس کی کوالٹی کو ختم نہ کریں. پورا اپنے جی جان لگا کے اس کام کو کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے. آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی؟
इज़ यख्शा सदर वमा यख्शा मा ज़ागिल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयातिही रब्बिहिल कुबरा। सूरत अन-नजम आयत नंबर 16 to 18 आता है। जब आप बेरी को ढांप रहे थे, जो ढांप रहा था, ना निगाह इधर की ना उधर हुई, ना हद से बढ़ी, यानी आपने अपने मकसद से अपनी निगाह को हटाया ही नहीं। बिलाशुबा यकीनन इसने अपने रब की बाज निशानियां देखी, क्योंकि इररेलेवेंट चीज़ों को देखते तो अल्लाह जो दिखाना चाहते थे वो आप नहीं देख सकते थे। इसी तरह जब हज या उम्रे पर जाएं या रमज़ान आ गया तो इस पर फोकस रखें कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। पीछे भी बात हुई कि इंसान को अपने आज पर तवज्जो रखनी चाहिए, उस वक्त पर कि मुझे जो सेहत, जो वक्त, जो ज़िंदगी मिली है, इससे बेहतरीन काम ले लूँ। क्योंकि कुछ लोग या तो माजी की बातें याद के रोते रहते हैं या फिर मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं और आज जो पास होता है उससे गाफिल रहते हैं, तो ये बड़ा खसारा बन जाता है। हमारा मुस्तकबिल संभल सकता है अगर हमारा आज संभल जाए, और अपने आज को संभालेंगे तो हमारा मुस्तकबिल है जो है वो संभल जाएगा। कौम की बेटियां यानी औरतें मुराद हैं, इनकी शहवत इनके सिरों पर जो थी वो सवार थी। यानी ये सब कुछ खेल तमाशे के तौर पर नहीं था, सब चीज़ों को बनाने का एक मकसद था। आयत नंबर 87 में इशारा सूरत फातिहा की तरफ है। बड़ी फजीलत आती है, सबा मसानी कहा गया, बार बार दोहराई जाने वाली, तो कैसे हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाने वाली। हदीस में आता है उस शख्स की नमाज ही नहीं, जिसने नमाज में सूरत फातिहा की किरात नहीं की, तो आपको नेमत याद दिलाई जा रही। सूरत हिज्र में नेमत कुरान का बार बार जिक्र आता है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की, अल्लाह ने आपको ये नेमत अता की। इस नेमत को पाकर अब आपने क्या करना है। आयत 88, दुनियावी चीज़ों और माल मता पे नजर नहीं रखिए। याद रखिए दुनियावी चीज़ों में से बेहतर क्या है? कुरान का मिलना। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर यहाँ तलकीन की गई कि आप उन लोगों से हैरान ना हो, परेशान ना हो जिनको बहुत दुनिया मिल गई। वो दुनिया के मिलने की वजह से कुफर और नफाक में है, क्योंकि तमाम पैगम्बरों के साथ यही हुआ कि कौम के जो ज़्यादा अमीर लोग थे, इनको ज़्यादा नेमतें मिली थी, इनमें से बहुत कम लोग उन पर ईमान लाते थे। वो ये समझते थे कि अल्लाह हमसे राजी है, आज भी दिया है, आखिरत में भी देगा अगर कोई आखिरत हुई। इसीलिए पैगम्बरों की बातों की वजह से अपनी दुनिया को कुर्बान करने की जरूरत नहीं। दुनिया में जो कुछ भी है आखिरत के मुकाबले में कोई उसकी हैसियत नहीं। बर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम का एक कपड़ा हदिये में पेश किया गया। हम अभी छूने ही लगे कि उसकी नरमी और मलाइमत पर हैरत ज़दा रह गए। आपने फरमाया तुम्हें इस पर हैरत है? हमने अर्ज़ किया जी हाँ। आपने फरमाया जन्नत में साद बिन मुआज़ के रुमाल भी इससे बेहतर होंगे। यानी जब सहाबा के अंदर जरा दुनिया की मोहब्बत आने लगती तो फौरन आप उसकी आखिरत की तरफ मुतवज्जो करते। तो हकीकत यह है कि इंसान जो कुछ भी करे, चाहे दुनिया का काम है तो अपनी आखिरत को जरूर याद रखे, ताकि उसमें कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई काम है, जॉब है, कारोबार है, जो भी हासिल है, सिर्फ दुनिया का माल उसे ना खरीदे बल्कि उसके सदका भी करे और अपनी आखिरत को भी बनाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो पौधा लगा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुजरे। फरमाया ए अबू हुरैरा क्या लगा रहे हो? मैंने कहा अपने लिए पौधा लगा रहा हूँ। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर पौधे ना बताऊं? अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया जी हाँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया कहो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसमें हर कलमे की इवज़ जन्नत में तुम्हारे लिए एक एक दरख्त लगाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? हम फूल ही ना लगाएं, पौधे ही ना लगाएं, किसान काम ही ना करें, मस्जिद में बैठ कर सिर्फ तस्बीह किया करें? इसका मतलब ये है कि पौधे लगाते हुए अपनी आखिरत को याद रखिए। पौधे हाथ से लगाने हैं, जबान खाली है, जबान से सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ते रहिए। एक और हिदायत जो यहाँ दी गई वो क्या है? वहफ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, यानी मोमिनों के लिए अपने नरम पहलू कीजिए। यानी अपने फॉलोअर को, अपनी टीम को, अपने साथियों को अपने करीब कीजिए। कभी आपने देखा होगा कि मुर्गी अपने चंद बच्चों को लेकर चल रही होती है, बड़ा ही प्यारा मंजिल होता है जिसमें वो सिखा रही होती है उनको कि किस तरह दाना चुनना है। ऐसे ही कोई जहाज गुजरता है, जब कोई भी हमें परिंदा ऊपर नजर आता है तो वो फैला लेती है, यानी अपने सारे बच्चे जो उसके होते हैं मुर्गी के, उनको परों के नीचे कर लेती है, एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देती है। लीडर की ये खूबी होती है कि वो अपनी टीम को कॉन्फिडेंट दे, उसको एहसासी तहफ़्फ़ुज़ दे, उसको एतमाद दे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर करीब करने का माना क्या है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लोगों को धकेला नहीं जाता था, ना मारा जाता था। जो करीब आना चाहता था उसे आने दिया जाता था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرستی کرتے، ان کی جنازوں میں شریک ہوتے۔ یعنی انسان کو اگر دنیا میں کوئی ایسا مرتبہ ملے تو وہ غریبوں کو نہ بھولے، ایسی جگہوں پر جائے جہاں انسان کا دل نرم ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے اور اپنے پیچھے بٹھاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے۔ آپ بڑے رحم دل تھے، جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ کر لیتے، اسے پورا کرتے بشرط وہ آپ کے پاس ہوتا، یعنی کبھی نہیں بھی ہوتا تھا تو قرض لے کر دوسروں کو دے دیا کرتے۔ ایک دفعہ قامت کہی گئی، نماز کے لیے ایک اعرابی آپ کے پاس آ گیا، کپڑا پکڑ لیا، کہنے لگا میرا ذرا سا کام رک گیا، آپ میرے ساتھ چلے، کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی ضرورت پوری کی، بعد میں آ کر نماز پڑھائی، حالانکہ اقامت ہو چکی تھی، یعنی اذان بھی نہیں بلکہ اقامت کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کی جس کے عقل میں کچھ فتور تھا، وہ آپ کو کہنے لگی میرا ایک کام ہے، آپ نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ اس عورت نے راستے میں آپ کی بات کی اور اپنا کام بتایا، جو بھی اس کا کام تھا آپ نے کر دیا۔ تو ہر ایک کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ماں ہے تو بچے ہیں، کوئی لیڈر ہے تو کوئی فالوور ہے، ٹیچر ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اسلام میں چھوٹا بڑا نہیں ہے کوئی بھی، کچھ لوگ وی آئی پیز ہوتے ہیں، کچھ ہم کیا کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان دوسرے کے برابر ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کی ہیلپ کرنی ہے، کس لیول کی ہیلپ ہے، جہاں تک ہم کر سکیں ہمیں اس سے پیچھے نہیں رہنا۔ 90 میں ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اسی پر ایمان لے آئے، بعض کا انکار کر دیا، یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یہاں دل کی گھٹن کا ایک اور علاج بھی بتایا گیا، اور وہ ہے نماز اور تسبیح۔ یعنی سبب کوئی بھی ہو، چاہے لوگوں کی باتیں ہوں، مستقبل کا خوف ہو، ماضی کا غم ہو، جب بھی غم شدت پسے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ تسبیح کی کثرت کیجیے، نماز کی کثرت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سے خوف کھائے تو اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے اسے کہ اس قول کی وہ کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا۔ آیت 99 میں آئیے، یقینی بات یعنی موت تو آنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑا یقین ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتی ہیں میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک سے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہوئے پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ سورۃ النحل، اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس میں نعمت قرآن، سورۃ الحجر میں صرف نعمت قرآن کا ذکر تھا جو سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ سورۃ النحل میں ہر نعمت کا، ہر کونی نعمت کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول بھی بتاتے ہیں، نعمتوں کے فوائد بھی بتاتے ہیں۔ بالروح، قرآن مجید کو روح کہا گیا کیونکہ روح کے لیے روح ہی غذا ہوتی ہے۔ آیت 4 میں آئیے، ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، آخرت کے بارے میں کرتا ہے، دین کے احکامات کے بارے میں کرتا ہے۔ پیدا تو اللہ نے کیا، چاہیے تھا اللہ کے آگے سر جھکائے، ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث کے، لیکن اللہ نے عقل کیا دی یا کچھ سوچ سمجھنے کی صلاحیت کیا دی، خود اللہ کے وجود کو وہ چیلنج کرنے لگ گیا۔ یعنی جانوروں کے حقوق کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کیے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو پھر ان کا خیال رکھو۔ آیت 8 میں گھوڑا بڑا خوبصورت جانور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے وغیرہ ہی تھے، اشارہ کیا گیا کہ ابھی اور ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں جن پر تم سواری کرو گے لیکن تم ان کو نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ان میں سے کچھ کو تم نے دیکھ لیا، کچھ ایسی بھی ہیں جن کو تم نے نہیں دیکھا، جیسے براق۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، ورنہ ہمیں کیا پتہ براق کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سواریاں، اور ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں اور بھی ایسی چیزیں آ جائیں جن کو ہم نہ جانتے ہوں۔ آیت 12، اس میں آپ دیکھیے زمین کے ستاروں کا ذکر، یعنی طرح طرح کے پھلوں کا جنہوں نے زمین کو سجایا ہوا، ان کے فائدے بھی ہیں۔ پھر آسمان کی سجاوٹ، زینت و ستاروں کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے ستارے زینت کے لیے ہوتے ہیں، راہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، پوجنے کے لیے نہیں ہوتے، جیسے کہ قوم ابراہیم جو تھی وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔
اسی طرح ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ستاروں میں کوئی تحصیل تسلیم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے علم نجوم یہ جادو کی قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علم النجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، اب چاہے تو اسے زیادہ سیکھ لے تو وہ جادو میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے نجومی کا پیشہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو ان کی قسمت کا حالات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، وہ تو خود ہر وقت گردش میں ہے، کہیں رکے ہوئے ہی نہیں ہے، تو انسان کو کبھی چین نہ آئے۔ کلرز کا ہونا بھی، آسمان زمین میں مختلف کلر، یہ قابل توجہ ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سمندر کتنا بڑا ہے، زمین کے 3 حصوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، پھر بھی اگر پھیل جائے تو ایک حصہ جو باقی بچتا ہے اس پہ بھی چھا جائے، یعنی اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہم جب کرتے ہیں، سی سائڈ پہ جائیں تو دیکھتے ہیں لہریں اٹھتی ہیں، سائڈ پہ آ کے جھک جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، اس سے آگے نہیں آتی، حالانکہ بعض اوقات بڑی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں، شہر کو بھی لپیٹ میں لے لیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ چیز پیچھے ہی رہتی ہیں، تو انسان کے لیے سامان زینت کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر سمندر کی لہریں جو ہے وہ کنٹرول میں نہ ہو تو وہاں پہ فنیشنگ کیسے ہو سکے؟ اسی طرح زیور پہننا یہ منع نہیں ہے، حلال سے آیا ہوا ہو اس کے حد کے اندر پہنا جائے۔ کبھی لانچ میں بیٹھیں گے، سمندر کے بیچ میں بیٹھیں گے، کس طرح پانی جو ہے 2 حصوں میں سپریٹ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی سمندر کس لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ مچھلیاں بھی ہمارے لیے بنائیں، زیور کا سامان بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ محنت کرو، کماؤ، حاصل کرو، لیکن جائز طریقے سے، اور پھر خرچ بھی جائز طریقے سے کرو، اس میں کھو نہ جاؤ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ پھر ہے کشتیوں کا چلنا، یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے کہ کس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ جتنے شپس آرام سے پانی کی تہ پر تہتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ I-15 ورنہ تو ہر وقت ہی زلزلہ ہوتا، کچھ کام ہی ہم نہ کر پاتے۔ کچھ تو انسانوں نے سڑکیں بنائی، لیکن کچھ تو بالکل قدرتی راستے ہیں۔ پرانے زمانے میں سڑکیں بنائی نہیں جاتی تھیں، لوگ انہی قدرتی راستوں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ سوچے یہ سب کچھ کس نے بنایا، خود سے تو نہیں بن سکتا۔ جب کوئی چیز بنتی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی میٹیریل ہوتا ہے، وہ میٹیریل آخر سے کہاں سے آیا؟ جیسے یہ کہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا، مان لیتے ہیں خود بن گیا، کس چیز سے بنا؟ وہ چیز کہاں سے آئی، اس کو کس نے بنایا؟ اسی طرح زمین ہے تو جو چیزیں زمین پہ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، کن کہہ کر پیدا کیا۔ لیکن یہ کہنا ہے سب کوئی خود سے خود بن گیا، وجود میں آ گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام اسی چیز کا جواب دیتا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگران بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کو پہچانیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، یعنی وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے یہ، اور جو پیدا کیا جاتا ہے وہ کیا پیدا کر سکتا ہے؟ تکبر انسان کو حق سے روکتا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کا حق نہیں دے سکتے، اس کی قدر نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اس کلام کی قدر پہچانتے ہیں۔ قرآن کی قدر و قیمت وہی پہچانتا ہے جو قرآن کے بھیجے جانے والوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ایمان ہی کی لذت ہوتی ہے کہ انسان پھر اللہ کے حکم سے دیگر چیزوں پر ایمان لا کے محسوس کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے۔ I-29 ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد روح پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، ادھر سے جانے نکالے، ادھر سے انہیں جہنم میں بھیجا، یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے ان کی روحیں نکل جائیں گی، ان کی قبروں میں ان کے جسم کو جہنم کی گرم تپش لو پہنچے گی، ان کی روحیں جہنم کے سجین میں پھینٹی جائیں گی۔ پھر جب جہنم کا دن، قیامت کا دن آئے گا، ان کی روحوں کو جسموں میں داخل کر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بس دنیا کی زندگی موج میلہ ہے، مرنے کے بعد جسم اور روح مصیبت میں الگ الگ ہو جائیں گی۔ ان دونوں کو آپس میں کوئی کنیکشن بھی رہتا ہے، جیسے سورج اور ہمارا ہوتا ہے۔ اب سورج وہ کتنا دور ہے ہم سے، لیکن اس کی شعاعیں ہم پر پہنچتی ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں سردی، گرمی، جلن۔ اسی طرح جسم اور روح کتنے ہی دور ہوں گے، آپس میں تعلق ضرور ہوگا۔ جو عذاب روح پر ہوگا اسے جسم محسوس کرے گا، اسی لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے گی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر گناہگار آدمی ہو کر مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے حبیس روح نکل، جو حبیس جسم میں ہی رہی ہو، قابل مذمت ہو کے اس میں سے نکل، ذلیل ہو کے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لے، یعنی اب تمہارے لیے تو یہی انجام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کی اس عذاب جو ہے ان کی بھی خوشخبری قبول کرو۔ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے، یعنی موت کے وقت جب جان لی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو آئندہ کے لیے بری خبریں سنائی رہی ہوتی ہیں، اس وقت حسرتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی اتنے سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے، تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزگہ زندگی۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے لیے نعمتیں چنیں، نعمت بڑی جنت چنیں۔
آیت 31 انسان کی بہت سی خواہشات ہیں، وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں بھی انسان کی بے شمار خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی۔ آپ جتنا چاہیں، جتنی محنت کریں، کوشش کریں، طلب کریں، لیکن ساری نہیں مل سکتی۔ ملے گا وہی جو ہماری قسمت میں ہے۔ اللہ نے ان خواہشات کو پورا ہونے کی جگہ رکھی ہے، اور وہ ہے جنت، دائمی باغات، جنت عدن، جس میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں جو بھی کوئی چاہے گا اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے ہے جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، یعنی صرف خواہش کرنے پر انسان کا کھانا جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا آ جائے گا، کسی کے کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو اپنی موجودہ حالت پہ خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بیج کاشت کرے گا اور پلک چپکنے میں اگ آئے گا، وہاں سیدھا ہو جائے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، یعنی سب کچھ بھی مل جائے گا، پھر بھی انسان کہے گا یہ نہ کروں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ جو چیز وہ اکٹھا کر چکا ہے اسے انجوائے نہیں کر پاتا، مزید خریدنے چل پڑتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جو سردی کرے کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ آیت 32 میں آئیے اوپر کافر کا انجام بتایا گیا، پھر مومن کا انجام بتایا گیا۔ تو اس کو آ کر فرشتے پہلے سلام کرتے ہیں۔ فرشتے عذاب کے لیے آئیں یا خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے آئیں، سلام لازمی کرتے ہیں۔ اب جنت میں جانے کے لیے بہتر اعمال چاہیے، اگرچہ وہ کافی نہیں، باقی تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، یعنی کہ نیک عمل کے بغیر پھر صرف انسان خوش فہمی میں جیتا ہے۔ آیت 38 اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، زندگی کے جوڑا تو موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے، وَأَحْيَاكُمْ پھر تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، قیامت کی موت کو ذبح کیا جائے گا۔ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے تو وہ غم سے ہی مر جاتے۔ اہل جنت اتنا خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی چھوٹی اطاعت کو قبول کر لیا۔ آیت 40 میں آئیے اگر کسی کو اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا، اس کی معرفت کو نہیں جانتا، ہمیں ہر بات یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی استعمال کی چیز ہو، کسی کو دینے کی ہو، کسی کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اپنا گھر ہو یا برتن ہو۔ کاش لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جائے۔ سجدہ کرنے کی حکمت ملتی ہے ہمیں، یعنی سائے کو دیکھ کر ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں سجدہ کر رہا، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ ان کا ذکر ہے کہ ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر 2 کی اجازت نہیں، 3 5 اور زیادہ کی تو ہے ہی نہیں۔ سوچیں تو صحیح، جو کچھ آپ کو ملا زندگی میں، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار، کھانا پینا، اوڑھنا، گھومنا پھرنا، بچوں کے بارے میں یہ ساری نعمتیں اللہ نے کو دی۔ جب نعمتوں میں دینے والے کو ہم بھول جائیں تو پھر تو تکلیف آنی ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو پھر اس کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں۔ آیت 54 دوسروں کو کریڈٹ ہم دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے نا میں صحتیاب ہو گئی، فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہو۔ اللہ کا فضل تو ساتھ رکھنا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی فضل سے فلاں نے میری مدد کی تو ایسا ہو گیا، بس تھوڑی سی مہلت اور ہے، جو کرنا ہے وہ دنیا میں کر لیجئے۔ آیت 57 اہل عرب میں بھی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کرا دیتے تھے، یعنی خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کو بیٹیاں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی نہیں بیٹا ہی ہمیں فائدہ دے گی، تو بعض اوقات بیٹی وہ سب کچھ دے دیتی ہے جو بیٹا کبھی نہیں دے سکتا۔ قرآن میں آتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یعنی اہل عرب یہ بات نہیں سمجھتے۔ آج کی جاہلیت میں دیکھیے بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کس کا فعل ہے یہ؟ مشرکین مکہ کا فعل ہے۔ مومن کو یہ بات زیب نہیں دے سکتی۔
اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں۔ جتنی وہ والدین کی کیئرنگ کرتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، اتنے بیٹے کبھی نہیں دے سکتے، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ والی حدیث پلے باندھ لیں، تو جو بھی پیدا ہوں اس پر غم نہ کریں، راضی ہو جائیں، اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم ناراض ہیں تو اللہ سے کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہونا ہے؟ آیت 59 یعنی کہ ان کی باتیں ہی انتہائی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو مثال آپ لوگوں کے لیے دیتے ہیں اس کو اللہ کے مناسب نہ سمجھیں، یعنی ہر حرکت والا جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ وہ زیادتی کر جاتا ہے۔ ظالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان کرتا ہے، یعنی بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے لیکن ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، بعضوں کا ظالموں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے ظلم کو برا نہیں کہہ پاتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا بے شک ظالم اپنے اوپر نقصان کرتا ہے، تو انہوں نے کہا تم نے بڑی بری بات کہی، بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی تو مرتا ہے، یعنی صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے اللہ کے ساتھ ظلم، اور وہ کیا ہے؟ شرک، جو سب سے بڑا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا ہے جو بندوں پر ظلم ہے، حقوق العباد میں کمی، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا ہے جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ کا کام کیا تو اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں کے قصاص دلوائے گا۔ جو پہلے کنترا کی بات ہوئی وہ جگہ ایسی ہے جہاں مومن بھی ایک دوسرے سے اپنا حساب کتاب پورا کرے گا، اور میدان حشر میں لوگوں کی جواب دہی جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ آیت 63 انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، اس کا ولی ہوتا ہے۔ 64 یعنی اختلافات کو ختم کرنے والی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ 65 میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے، بارش کی آواز بھی ہوتی ہے نا۔ 66 میں گائے کو، یعنی گائے چارہ کھاتی ہے، وہ میدے میں جاتا ہے، اس سے فضلہ بھی بنتا ہے، پیشاب گوبر بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، دونوں چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ تقسیم کون کرتا ہے کہ ہاضمے کے بعد کون سی چیز نے کس نالی میں جانا ہے، ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی دودھ پینے کے لائق نہ رہے۔ اور دودھ بڑی بہترین چیز ہے جس کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا تحفہ واپس کرنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں کبھی نہ لوٹائی جائیں، ایک تکیہ، ایک تیل اور ایک دودھ۔ اور تیل عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے خوشبو کے لیے، اور دودھ پلانا بھی باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں سونے یا چاندی دے، یا کسی کو مشیقہ دے، یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کرے یا اس کی آزادی کی قیمت کے۔ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے کہ غلام آزاد کرنے کا بڑا ثواب ہوتا ہے، لیکن غلام آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ تو اس کے الٹرنیٹو کیا ہے کہ انسان جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اس کو دے۔ خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ شخص دین پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پہ بہہ رہی تھی، پھر میں نے پیارا عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعمیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم، یعنی دودھ پی کے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت بھی دے اور اس سے زیادہ بھی دے۔ آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی۔ روزوں میں تو یہ نعمتیں اور بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، دودھ کا ذکر ہے، پھلوں کا، انگوروں کا، اللہ کی خاطر پھر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی جائے، اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مہمانی کرے گا، حوض کوثر سے بھی پلائے گا، سلسبیل کے چشموں سے بھی پلائے گا، اپنے ہاتھ سے بھی شراب طہور پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ اللہ نے اتنا پاک رزق پیدا کیا کہ تم اپنے لیے خراب چیزیں بناتے ہو اس سے۔ آیت نمبر 68 میں یاد رکھیے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑتی ہے، اور ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں بڑی زیادتی کر کے، سمجھ سے لگا ہے تو اس کو چاٹنے کے بجائے ایسے ہی دھونے کے ہی ڈال دیتے ہیں، یا ڈالتے ہوئے کچھ گر گیا تو اس کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔
مکھی بیچاری کی جان چلی گئی محنت کر کے، اور ہم نے اتنی بھی اس کی قدر نہیں کی۔ سارا پروسیس اس آیت میں بتایا جا رہا کہ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، پھر اپنے چھتے تک لے کے جاتی ہے، پھر چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے وہ رس، وہ اسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہیں جب تک کہ رطوبت 70% سے 20% تک نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ رس ٹرانسفارمر ہوتا ہوتا وہ شہد بن جاتا ہے۔ مکھی اپنا وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے، جبکہ بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف 1/4 اٹھا سکتا ہے۔ یعنی مکھی کا اگر اپنا جتنا وزن ہے وہ اتنا ہی اپنے ساتھ بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ ہم اپنے وزن کا کتنا اٹھا سکتے ہیں سب کو پتہ ہوگا، ڈر کے مارے کیا ہی نہیں جاتا۔ ہم اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب نہیں اٹھایا جاتا، اس کو کسی جھولے میں ڈال دو۔ اب مکھی کتنی محنت کرتی ہے، بے شمار سبق ہے ہمارے لیے اس میں، کتنے آرگنائز وے سے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے مشروب میں شفا رکھی گئی، شہد میں شفا ہے، بعض کے مطابق ہر بیماری کے لیے، بعض کے مطابق مخصوص بیماریوں کے شفا ہے۔ بڑا مفید ڈرنک ہے، اس کو پانی میں، دودھ میں یا کسی بھی غذا کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جائے۔ شہد جو ہے یہ مرہم لگانے کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزوں میں شفا ہے، ہجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ یعنی یہ چیزیں میں منع کی کہ باقی 2 چیزیں جو ہیں ان میں شفا ہے، شہد میں بھی اور ہجامہ میں بھی، تو گویا بہترین دوا ہے یہ۔ اس قوم میں جو غور و فکر کرتی ہے ان کے یہ بڑی نشانی ہے یہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو، وہ سب کچھ کرتی ہے۔ وہ کس کے لیے کرتی ہے بتائیے؟ وہ خود تو نہیں کھاتی شہد، وہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ فری ورکر ہمیں ملے ہوئے ہیں، اگر کوئی نیچرل شہد لے اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا کہ وہ کہیں سے آئی ہے، کہاں سے بنا کے چلی گئی، آپ اتار کے مزے کرتی ہیں۔ کس نے یہ نعمت بخشی؟ یہ اللہ نے۔ کیا ہم اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں اتنے بھی ہمیں ڈور ہیں؟ مکھی کی مثال بھی طالب علم کی طرف ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگتا ہے، پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، پھر دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پور پتی پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ سکھا دیا مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اور ہم کس طرح کرتے ہیں۔ آیت 70 میں آئیے، جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، تم بالکل صحت مند ہو لیکن فرشتہ آئے گا وہ روح نکال کر لے جائے گا۔ بڑھاپے میں اگر کوئی تکلیف نہیں بھی تھی، یہ بھولنے والی بیماری لگ گئی، سارا علم ادھر کا ادھر چلا گیا، انسان کی ڈگریاں دیوار پہ سجائی ہوئی رہ گئی، اس وقت بھی فرشتہ آ گیا تو کوئی پتہ نہیں سامنے کون ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہو جو بڑے علم والے ہوں، لیکن آخری عمر میں پہنچ کر ان کو اپنے بچوں کو بھی وہ پہچان نہیں پاتے، تو رحم آتا ہے۔ اگر والدین میں کوئی سال میں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنا چاہیے۔ ایسے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا دعا پڑھیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں اور جو چیز ان کے حق میں بہتر وہ کریں۔ آیت 71 یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی ہم سے اوپر ہے کوئی ہم سے نیچے ہے، ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ بہن بھائیوں میں بڑا فرق واضح ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اس بنا پر آپس کے تعلقات میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات جو ہے مخلوق کو دے دیے؟ آیت 72 بیویوں کی قدر بتائی گئی کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملیں۔ بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے، جب چاہ ٹھکرا دیا، جب چاہ ذلیل کر دیا، جب چاہ ڈانٹ لیا۔ اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور پھر اگر ان کے بچے بڑے ہو جائیں ان سے تو اور بھی زیادہ پیار ہو جاتا ہے، یعنی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ لیکن جو سبب بنی وہ عورت، اس کی عزت نہیں، کس قدر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بھی دیے، تمہیں پوتے بھی دیے۔ آیت 76 یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جاتے ہو ان سے تمہیں کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے، ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 77 اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، آنکھ چپکانے کا عمل دیکھ لیں، وقت لگتا ہے کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری آنکھ کتنی دفعہ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ پھر ماں کا ذکر آیا، یہاں کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتی ہے۔ ماں کی قدر کرنی چاہیے، ماں کی اس تکلیف کو اگر انسان یاد کر لے تو اس کی کوئی بات ہی بری نہ لگے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ نصیحت کیوں کی، اس چیز سے کیوں روکا، اس کے تو ہم پہ احسان ہے۔ آج ہم یہ دنیا انجوائے کر رہے ہیں، نیک کام کر کے اللہ جنت دے ہمیشہ کے لیے انجوائے کریں، لیکن اس کا ذریعہ کون بنے تھا دنیا میں لانے تھا؟ بعض نحال پیسے ہوتے جو کہتے تھے کیوں لائے تھے۔ انتہائی درجے کا شکری کا یہ کلمہ ہے۔ آنکھوں سے دیکھیے، نعمت کا شکر ادا کیجیے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، کانوں سے سنیے۔ یہ دونوں دل کے دروازے ہیں، کان بھی آنکھ بھی، وہ بھی چیز جو ان دونوں ذرائع پر دل پر اثر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ
ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو ہم اس کی تعریف میں جاتے ہیں. کوئی پھول اچھا لگے، کوئی انسان، کوئی کھانا، تو ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں، اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. اللہ کا شکر ایک تو الحمدللہ کہہ کے ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر کے ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی پیدا کر کے ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا نام لے کے ہوتا ہے اس جگہ پر. اگر کھانے پر بسم اللہ الرحمن الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو پانی کے گھونٹ پانی پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. لیکن کتنی دفعہ بے خیالی میں ہم پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھڑے ہو کر پی کے یہ لیا وہ لیا، سنتوں کی مخالفت کی، اللہ کو ناراض کیا، نہ کوئی بسم اللہ نہ کوئی الحمدللہ. نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا کہ بندہ رب کا شکر گزار ہو، لیکن اللہ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے. رمضان کا ایک بہترین مقصد ہمارا کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب سب نعمتوں پر پابندی لگی ہے، تھوڑی سی بس صرف شام کو افطار کے وقت پئیں گے تو خود بخود ہی الحمدللہ نکلے گا. پھر یاد آتا ہے کہ اچھا یہ ہماری نعمت تھی. جب نعمت کی کثرت ہمارے پاس ہو جاتی ہے تو انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. آئی 79. پھر پرندوں کی بات کی گئی، پرندوں پہ غور و فکر کیجیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھیلاتا تو آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے. یعنی اڑتے پرندے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے. تو یہ ہوتی ہے عبرت کی نگاہ، یہ ہوتی ہے شکر گزاری، یہ ہوتا ہے غور و فکر جس کی ہمیں تلقین دی گئی. جانوروں کی طرح نہیں رہنا، دنیا میں آ کے آنکھیں بند کر کے رکھیں، صرف خواہشات پر تکمیل کریں، خود غرضی کی زندگی گزاریں، نعمتوں کو اپریشیٹ کرتے جائیں، احسانات کو مانیں. جو اللہ کی طرف سے اس کو بھی مانیں، جو بندوں کی طرف سے اس کو بھی مانیں. بندوں کی قدردانی کیجیے، ان پرندوں، ان جانوروں کی جو خاص طور پر ہمارے لیے کام کرتے ہیں. جیسے بھی شہد کی مکھی کا بات ہوئی، مکھی دیکھتی ہے ہمارے حال کیا ہوتا ہے، الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، دور سے ڈرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کاٹ ہی نہ جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں وہ کبھی کبھی کاٹ بھی لیتی ہیں. پھر بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اس سے شکر ادا کیجیے. اگر اس نے کاٹا ہے کوئی بات نہیں، شاید بھی تو وہی دیتی ہے. اگر ہم تکلیف یاد رکھتے ہیں دوسرے کی مہربانی کو کم یاد رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آیت 80 میں آتا ہے گھروں کی نعمتیں. انسان چاہے وہ 7 اسٹار ہوٹل میں رہ کے آئے، جو سکون اسے اپنی جھونپڑی میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. جو پایوں کے کھالوں سے بنے ہوئے گھر عرب کے یہ گھر تھے، تو جانوروں کے بے شمار فائدے ملتے ہیں. یہ سائے بھی ایک نعمت ہوتی ہے ہماری. نعمتیں تو استعمال کرنی ہے ہم نے، لیکن استعمال کر کے اپریشیٹ کرنا ہے، ضائع کرنا نہیں ہے. لیکن شعوری طور پر اللہ کا شکر بھی ساتھ ادا کرنا ہے، تبھی ہم اللہ کے بندے بنیں گے. ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کب کہا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو غیر اللہ کو پوجتا ہے یہ بھی اصل میں اپنی اپنی خواہشات کی پوجا ہے. یعنی جو چیزیں اٹریکٹ کرے، جو مزین کرے، اس کے پیچھے لگ جائے انسان. دنیا میں جو سب سے بنیاد جو ایک قصور کا تصور تھا وہ کس وجہ سے بنا؟ یا تو انسان اس سے ڈر گیا، یا تو کوئی فائدہ حاصل کیا، یا پھر کوئی خواہش پوری ہوئی اس کے آگے بچ گیا. جبکہ ان سب کو بنایا کس نے؟ وہ تو اللہ نے. اللہ کو بھول گیا. یہی تو ذرا سا ناشکری ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے، کیونکہ گواہی علم کی بنا پر دی جاتی ہے. آیت 90. قرآن مجید کی اس آیت کو سب سے جامع آیت قرار دیا. اس میں 3 کام کے کرنے کا حکم ہے اور 3 کام سے رکنے کا حکم ہے. سب سے پہلے ہمیں عدل کا حکم دیا گیا، یعنی فرائض ادا کرنا ہے عدل کے ساتھ، اعتدال کی زندگی ہم نے بسر کرنی ہے. احسان کا حکم دیا گیا، مستحب جو عمل ہے ان کو ادا کرنا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم ہے، کیونکہ انسان برابری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. جیسا وہ کریں گے ویسے ہی ہم کریں گے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وہ نہ بھی کریں تو آپ کریں، وہ کم کریں آپ زیادہ کریں، وہ بھول جائیں آپ یاد رکھیں ان کو، وہ میسج نہ کریں تو آپ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خواہ اسلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. تو رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہنا چاہیے. اصل میں جب آپ بہت عرصے تک نہیں کرتے پھر شرم آئے گی کہ کہیں گے کہاں آ گئے آزاد ہم. وہ کہتے ہیں اصل میں پھر ہم اس بات کو نہیں سن پاتے کہ ہائے یہ کہیں گے اس لیے اب نہیں کرتے، رہنے ہی دو. اس طرح کیا ہوتا ہے؟ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، عرصہ گزرتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ ہمت کیجئے، اللہ کی معرفت بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن لے، لوگوں کی باتیں سننے کے قابل ہو، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں، کیوں کر رہا. اگر لوگ نہیں سمجھے تو کیا ہوا؟ یہ تو پہچان، یہ معرفت جو ہوتی ہے یہ بندے کو بڑا مضبوط کر دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسانوں کو، لوگوں کو غلط فہمی کے بارے میں، آپ کے بارے میں اوپینین ہو جاتے ہیں جس سے آپ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
ایسا نہیں ہے. آپ دوسروں اپنی طرف سے وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. کسی کی ایسی بات کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ دینا. صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگر دو چیزیں زیادہ چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے, احسان کا معاملہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت بھی جو کی تھی وہ کیا تھی کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچیے. ارحامکم, تمہارے رشتے ہیں, تمہارے رشتے ہیں. بعض اوقات ہم انتظار کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے پہلو. ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ پہلے میں ریس میں آگے نکل جاؤں. جیسے باقی دوڑ ہیں اس وقت کتنی کوشش ہم کرتے ہیں, یعنی میں نے آگے نکلنا, تو ہمیں اس میں بھی ہمیں سب سے پہلے انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود آگے بڑھنا چاہیے. نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات میں اس بات کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی کرے تو میں کروں گا, ریٹرن کر دوں گا جواب. نہیں, پہل کرنے کا سوچیے, جلدی سوچیے. 3 چیزیں کرنے کی ہیں, آپ دیکھیں کتنے سارے کام ہو سکتے ہیں ہمارے کرنے کے. تو جائیں 2 تو جامع باتیں کی, اور تیسرا رشتے داروں کو دینے کی بات کر دی. اور کیا ہمیں نہیں کرنا, فحش باتیں نہیں کرنی, فحش کلام نہیں کرنا, اور منکر یعنی گناہ کے کام جیسے ظلم ہے, سرکشی ہے, یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی. اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہیں توڑنا, یعنی اپنی منتیں کی, اپنی نظریں ہم نے مانی, پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی طرح اگر تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ہے. آیت نمبر 92. بعض لوگ کام تو کر لیتے ہیں لیکن غصے میں کر دیتے ہیں, وہیں اٹھا کر پھینک جاتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, پھاڑ دیتے ہیں. تو بعض لوگ کھانا پسند نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں, جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. غصے کا عجیب عجیب اظہار ہوتا ہے, سن کر انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے, یہ جانور ہیں, کیونکہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے. آیت نمبر 94. جھوٹی قسم کھا کر ناجائز بینیفٹ نہیں حاصل کرنی چاہیے. سبحان اللہ, دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے, لیکن جو اللہ کے پاس اپنے ہاتھوں سے ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو رہا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی. آیت 97. جو بھی اچھے عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہے, ایمان شرط ہے, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے, یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے. جو شخص صرف دنیا کی طلب کرتا ہے تو بعد اوقات دنیا بھی نہیں اس کو ملتی, تو آخرت تو ہے ہی نہیں اس کی. لیکن جو آخرت کی طلب کرتا ہے اللہ اس کو وہ بھی دیتا ہے, یعنی آخرت بھی اور دنیا بھی دے ہی دیتا ہے. تو عقل مند کون ہے, جو آخرت طلب کر کے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائے. ساتھ آیت نمبر 98 میں آئیے, اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان قاری پر قرات کو متشابہ نہ کر دے, اس کو خراب نہ کرے, اسے تدبر و تفکر سے نہ روک دے. اسی طرح نماز میں بھی کبھی آ کے وسوسے ڈال دیتا ہے. تو اخلاص کے بعد توکل ایسی چیز ہے جو ہمیں شیطان کے پھندے سے بچاتی ہے انسان کو. تو شیطان کا زور ایسے لوگوں پہ نہیں چلتا جس کا اللہ پہ توکل ہو, یعنی بہت تکلیف میں مشکل و زبان سے وہ بات نکل جائے جس پہ اس کا دل راضی نہ ہو تو اس کی معافی ہے. مگر جس نے اپنے دل کے راضی مند ہوتے ہوئے اپنے کفر کو قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے. تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنے دین قربان کیا, دین چھوڑ دیا, خواہ وہ مرتد ہو گئے یا پھر دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اپنا فرائض ادا کرنا چھوڑ دیا. تو یاد رکھیے, دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا یہ گھاٹے کا سودا ہے, آخرت میں محرومی کا سبب ہے. تو دنیا کی نیت انسان کے عمر کو حقیر کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے, صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں وہاں جاتا ہوں غنیمت سے مجھے کچھ نہ مل جائے, تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی دین کے کام کر کے پھر دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کا توقع رکھنا اور اس کا انتظار کرنا, یہ سراسر خسارے کی بات ہے. آیت 108. یہ کیا چیز ہے, یہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو اندھا کرتی ہے. انسان اپنے آخرت کے فائدے کو بھول جاتا ہے, یہ تو شیطان کا وار ہے. یعنی نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے, اسے غافل کرتا ہے, دنیا کا کوئی کام اس کے سامنے لا دیتا ہے, اس میں رغبت دلاتا ہے, اس کے فائدے اس کو بتاتا ہے, پھر انسان اس میں پڑ جاتا ہے, وہ دین سے کوسوں دور نکل گیا. اسی طرح انسان دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی, نہ وہ کلام الہی سن سکتے ہیں, نہ آیات پر غور و فکر کر سکتے ہیں. آیت 110 یعنی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. 111 جس دن ہر شخص اپنی بابت جھگڑا کرتے ہوئے آئے گا, ہر شخص اپنا دفاع کرے گا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی تو میں نے یہ کیوں کی, مجھے کس نے بہکایا, ہر طرف وہ حجتیں پیش کرے گا. اتنے اندر اتنا وہ مشغول ہو گیا وہ سب کچھ بھول جائے گا. سبحان اللہ, حلال کھانا بھی عبادت ہے, کھاؤ لیکن شکر گزاری کرو. حرام اور حلال کھانے کے اختیار آپ کو نہیں دیا گیا, یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے کہ حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے, یعنی پوری امت جتنا کام کر دیا انہوں نے, خواہ ان کے ماننے والے بہت زیادہ تھے نہیں تھے اس وقت, قانتاً دوام تھے, شکر گزار تھے. یعنی شکر گزار کو اللہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. تو نبی کو بھی کیا حکم ہے کہ وہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے.
آیت 125 یہ بھی دعویٰ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمیں دعوے نہیں کرنا. حکمت ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کی جائے، اور عمدہ نصیحت وہی ہوتی ہے جو دوسرے کے دل پر اتر جائے. کبھی دلیل دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی خوبصورت دلیل ہونی چاہیے. آیت 26 یاد رکھیے برائی کے بدلے پر صبر کرنا یہ مسنون فعل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے. صبر اللہ سے مانگنا ہے کیونکہ اللہ ہی وہ دے سکتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے ساتھ پانے کے لیے تقویٰ بھی چاہیے، احسان بھی چاہیے. جیسا کہ قرآن کا ذکر ہوا تو اس پر شکر ادا کرنے کی ضروری ہے. اس کو صحیح طور پر پڑھیں. انشاءاللہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے جو ہے مختلف کورسز بھی اکیڈمی میں بھی ہو رہے ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ جوائن کر سکتی ہیں، لیکن ترتیل سے پڑھنا ضرور سیکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.